ماڈرن دور، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا دور ہے، دنیا مختلف زاویوں سے ترقی کرتی چلی جا رہی ہے، لیکن آج بھی امام کا غم تازہ ہی ہے۔ انسانیت جتنی بھی ترقی کر لے مگر اسے اپنی باطنی اور حقیقی کامیابی کے لیے امام حسین کے کاروان میں شامل ہونا پڑے گا۔ کوئی اور مکتب یا آئیڈیالوجی یا اسکول آف تھاٹ ایسا نہیں ہے کہ جو انسان کو راہ نجات دے سکے۔ وہ اگر ہے تو صرف امام حسین کا مکتب ہے۔ اسی سلسلے میں خدا ہمیں یہ توفیق دیتا ہے کہ ہم آپس میں جمع ہوں اور ان دنوں میں ہم امام کے مقصد پہ گفتگو کریں۔ دنیا میں جیسے میں نے آپ کو کل بھی عرض کیا کہ امام کی معرفت نہیں ہوگی، امام تک نہیں پہنچ پائیں گے۔ اور امام کی معرفت کیسے ہو کہ جو امام نے فرمایا ہے اس کو اپنی زندگی میں پریکٹیکل لے کر آئیں، عملی لے کر آئیں۔ آپ لاکھ بولتے رہیں کہ میں فلانے شخص کا ماننے والا ہوں، مگر جب تک آپ کا عمل یہ نہ بتائے کہ آپ اس کو مانتے ہیں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ آپ ہزاروں نعرے لگاتے رہیں لیکن آپ کا کردار علی کے نعروں جیسا نہ ہو تو آپ پھر ویسے نہیں ہو سکتے۔ ماننے والے امام کے بہت تھے، بہت مانتے بھی تھے، امام کے ساتھ بھی تھے، لیکن کیا وجہ ہے کہ امام اپنے خطبوں میں خون کے آنسو روتے ہوئے نظر آتے ہیں؟ یعنی دل ان کا رنجیدہ ہے۔ کیوں رنجیدہ ہے؟ کیونکہ امام کو مان رہے ہیں مگر امام کی نہیں مانی جا رہی ہے۔ اور یہی معاملہ اور یہی ماجرا سید الشہداء کے ساتھ، لوگوں نے امام کو دعوت دی اور بہت لوگوں نے دعوت دی، لیکن کتنے امام کی دعوت پر امام تک پہنچے؟ 12,000 سے 18,000 کوفہ والوں کے خط ہیں اور کتنوں کو امام نے خط لکھا اور کتنے امام کے پاس آئے۔ بس یہی کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض بھی کیا تھا کہ جس طرح امام نے حبیب ابن مظاہر کو خط لکھا، اسی پیٹرن پر سسٹم چل رہا ہے، یہی پیٹرن ہے۔ وقت کا امام بھی اسی اسٹریٹجی پر، اسی طریقے سے ہمارا انتظار کر رہا ہے۔ ہم خط لکھ رہے ہیں امام کو۔ ہمارا خط کیا ہے؟ عریضے لکھتے ہیں، دعا کرتے ہیں، اللہ جل عز کرتے ہیں کہ مولا آ جائیے۔ بہترین دعا بھی یہی ہونی چاہیے انسان کی کہ امام آپ آئیں۔ اور ادھر سے امام کی بھی ریکوائرمنٹ ہے کہ جو مجھے بلا رہا ہے اس کے کریکٹرسٹکس ایسے ہونے چاہیے، اس کا اخلاق ایسا ہونا چاہیے، اس کا کردار ایسا ہو، اس کی عبادتیں ایسی ہوں، اس کا بزنس ایسا ہو، اس کی سوچیں ایسی ہوں، اس کا معاشرہ ویسا ہو۔ مطلب آپ اکیلے تو امام کو نہیں بلائیں گے، آپ کم از کم تو آپ اپنے گھر میں تو امام کو دعوت دیں گے۔ جب آپ اپنے گھر میں امام کو دعوت دینا چاہ رہے ہیں تو گھر کیسا ہو؟ گھر ویسا ہو کہ جس میں امام تشریف لائیں۔ ورنہ استاد دانشمند کا جو انہوں نے واقعہ پڑھا اور بہت ہم بھی کئی دفعہ پڑھ چکے ہیں کہ ایک جوان اپنے گھر میں بیٹھا ہوتا ہے اور کیمرے میں، جو گھر کا کیمرہ ہوتا ہے دروازے کا، ڈور بیل جسے کہتے ہیں، اس میں اس کو دیکھتا ہے کہ کسی نے بیل بجائی ہے، دیکھتا ہے تو تصویر آ رہی ہے، تو ایک دم اٹھاتا ہے، کہتا ہے کون؟ کہا میں امام ہوں۔ کہا مولا؟ کہا میں تمہارے گھر آنا چاہتا ہوں۔ کہا مولا 1 منٹ مجھے 5 منٹ دیجیے گا تاکہ میں وہ جلدی اپنے گھر کو صحیح کرنے لگا کہ مولا آئے۔ دیر ہو گئی، جب باہر نکلا تو کیا دیکھتا ہے کہ امام گلی کے کونے پہ کھڑے ہوئے ہیں اور امام خدا کی بارگاہ میں شکوہ عرض کر رہے ہیں کہ پروردگار گواہ رہنا، میں نے ان کے دروازے کھٹکھٹائے تھے، کسی نے 5 منٹ کہا، کسی نے 3 منٹ کہا، یہ لوگ میرے لیے تیار نہیں ہے۔ یہی اسٹریٹجی کربلا سے یہاں ریفلیکٹ ہو رہی ہے۔ کربلا 61 ہجری میں ختم نہیں ہو رہی ہے۔ کربلا صرف کوئی تاریخی واقعہ نہیں ہے کہ آپ بولیں کہ ہو گیا، ہم جمع ہوں، گفتگو کریں اور گھر چلے جائیں۔ نہیں، یہ مقصد نہیں تھا امام حسین کا۔ امام حسین کا مقصد تھا بیدار رہو، بیدار، ہر زمانے کے یزید کو پہچانو تو صحیح، کم از کم پہچانو تو صحیح۔
ہر کسی کے بس کا کام نہیں ہے جو امام نے چاہا ہے، وہ ہر کسی کے بس کا کام نہیں، لیکن پہچان تو رکھو۔ آپ مجلس حسین میں آئیں اور وقت یزید کو پہچانے بھی نہیں، مثلا ہم ہر روز ہی گفتگو کر رہے ہیں فلسطین پہ، غزہ پہ، سچویشن پہ، کم از کم میں نے پہلے بھی کچھ جگہوں پہ عرض کیا کہ مثلا ان ایام میں اگر آپ کچھ کر نہیں سکتے تو آپ ریفلیکٹ تو کر سکتے ہیں نا، مطلب آپ مطلب دنیا میں کیمرے لگائی ہوئی ہے، ٹی وی بھی دیکھ رہے ہیں، ویڈیوز بھی چل رہی ہیں، بچے ٹک ٹاک بھی بنا رہے ہوتے ہیں، تو کچھ ماحول ایسا تو ہو کہ آپ کو لگے کہ آپ آج کے یزید کو پہچان چکے ہیں، کوئی فضا تو ایسی کریٹ ہو، کچھ بینر لگے ہوئے ہوں، جو پروڈکٹ استعمال کرنی ہے ان کی تصویریں لگی ہوں، جو پروڈکٹ استعمال نہیں، کم از کم ہر کسی کو تو نہیں پتا، آپ کچھ ماحول بنائیں، کچھ تصویریں، کچھ انفارمیشن مسجد امام بارگاہوں میں پتہ چلے کہ ہم جس حسین کی مجلس میں آئے ہیں یہ ہر زمانے کے ظالم کے خلاف جنگ ہے۔ لیکن ہم آئیں اور چلے جائیں تو پھر وقت کا امام ہماری طرف کس نگاہ سے دیکھے گا؟ جو یہ کہے کہ یہ تو ابھی ہل نہیں رہے، ان کے لب کھل نہیں رہے، یہ کچھ کر نہیں رہے، میں خدا نہ خواستہ میرے ساتھ تو وہ نہیں کریں گے کہ جو امام کو کربلا میں بلا کے کیا، سوالیہ نشان ہے اذان موت۔ تو ان کوالٹیز کو، ان خصوصیتوں کو کہ جو بہرحال چند دن آپ کی خدمت میں عرض کی ہے، اس کو اپنے اندر ایجاد کریں۔